پھر یہ بے ادبی نہ ہوگی کہ کوئی بندہ رسول اللہ کی نسبت کی بات کرے اور ہم اپنی جگہ بیٹھے رہ جائیں. ان کے نام میں اتنی عزت ہے کہ ہمیں اپنی گدی چھوڑ دینی چاہیے. ان کے نام میں اتنی عزت ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے ہمیں. آج کل تو ہول سیل میں ڈپلیکیٹ سید ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کئی بڑے بڑے مولوی بھی اپنے آپ کو کہنے لگے جی ہم بھی نعوذ باللہ علیہ رسول میں سے ہیں جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن بات تو یہاں عشق اور محبت کی اس داستان کی ہے. اور آج کئی لوگ اس عشق اور محبت کو نعوذ باللہ ممبر و محراب سے بیچنا چاہتے ہیں جھوٹ بول کے. یاد رکھو ایک بات, محمد رسول اللہ کا جو عشق ہے وہ مسلمانوں کے خون میں موجود ہے. اور میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے خود فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا افضل مسلمان وہ ہیں, بہترین مسلمان وہ ہیں. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کون سے؟ انبیاء. فرمایا نہیں وہ تو اللہ کے نبی ہیں ہی. فرمایا ہم لوگ. فرمایا تم نے تو مجھے دیکھا ہے. پھر فرمایا کون؟ فرمایا جو تمہاری بات. پھر اس کے بعد جو صدیوں بعد مسلمان پیدا ہوا کریں گے جن میں ننگلی میں بھی لوگ پیدا ہوں گے, چاہے وہ ہریانہ میں رہنے والے ہوں, چاہے وہ افریقہ میں رہنے والے ہوں, جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کو اپنے نبی سے اتنا عشق ہوگا کہ وہ اپنے نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں. عشق و محبت کی معراج یہی ہے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر خلیفہ ہیں اور یہاں تک ان کا درجہ نبی علیہ السلام نے بلند کیا. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہوتا تو میرے معلوم ہوتے. یہ بات صرف اس لیے کہی کہ عمر کا درجہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. اب عمر نے کیا کیا, ایک دن شکر دوپہر کو گرمی بہت ہوتی نا عرب میں, آپ آج بھی جائیں گے عمرہ کرنے نا تو دوپہر کو ظہر سے عصر تک وہاں لوگ گھروں سے نہیں نکلتے, بازار وغیرہ بند ہو جاتے ہیں ظہر سے عصر تک پورے عرب میں. ایک دن اچانک دوپہر کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیبنٹ کی میٹنگ بلا دی. خلیفہ تھے نا, صحابہ کو جا کے ایلچی نے فوراً کہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عثمان بن نورین کو, مولا علی کرم اللہ وجہہ کو, سارے بڑے بڑے صحابہ کو جلدی او بھائی کیبنٹ کی میٹنگ ہے, خلیفہ نے بلایا جلدی مسجد میں آؤ. شدت کی گرمی میں کیبنٹ کی میٹنگ بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے جی, اپنے وزیروں کو اپنے مشیروں کو کیا کہہ رہا ہے, وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے شاید جب میں بالکل چھوٹا تھا 10 12 15 سال میری عمر تھی, ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان کم ہوتا تھا, تو جب کبھی فصل اترنے کا ٹائم ہوتا تھا تو میرے ابا مجھے میری خالہ کے گھر بھیج دیتے تھے اور میرا خالو مجھے دیکھ کے کہتا تھا آ گئے بھوکے لوگ کھانے کے لیے, اور مجھے اپنے اونٹ پکڑا دیتا تھا کہ چل سارا دن جنگل میں اونٹ چلا. میں اونٹ چلا کے آتا تھا تو مجھے ایک مٹھی کھجوریں, کبھی ایک مٹھی کشمش, کبھی ایک مٹھی اناج ملتا تھا کہ کھا لے. میں وہ کھاتا تھا, پانی پیتا تھا اور رات کو سو جاتا تھا. اب یہ قصہ جب انہوں نے سنایا نا تو صحابہ حیران ہو کے دیکھنے لگے, اور سارے جو صحابہ تھے وہ حیران ہو کے دیکھنے لگے عمر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. ہم نے تو سوچا کیسے کس طرح کے بادشاہ کے کوئی اعلان جاری ہونا ہے. ہم نے تو سوچا کیبنٹ کی میٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کو گورنر بنانا ہے, اس لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے کہ کہیں فوج بھیجنی ہے, اس لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے کہ کسی کو وظیفہ لگانا ہے, اس لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے کہ غنیمت کا مال تقسیم کرنا ہے. یہ تو کوئی حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا, 50 سال پرانا اپنا قصہ سنا رہا ہے. جب کسی نے کہا نا 2 4 صحابہ نے بیچ میں وہ یعنی کیسی باتیں کر رہا ہے, پھر ہاتھ